پاکستان میں ہر سال 3700 ڈینٹسٹ گریجویٹس ہوتے ہیں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کے، اور اس میں تقریباً لگ بھگ 1000 تک میل گریجویٹس ہوتے ہیں اور باقی فیمیل گریجویٹس ہوتی ہیں۔ اور فیمیلز کا تو آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد بہت سارے گھر کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ایونچولی 20% آف دیم جو ہے وہ ایکچوئل میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہے، اور بچتے آپ کے پاس وہی 1000 میل جو کہ فردر پریکٹس کو جاری رکھتے ہیں۔ اور آپ کے خیال میں جو 1000 جو آپ کے پاس جو ڈاکٹرز رہ جاتے ہیں، سو ڈو یو ریئلی تھنک that they will be enough for 220 million people's population؟ اور ہاں، یہ جو 1000 میل ڈاکٹرز جو آپ کے پاس ہوتے ہیں، یہ بھی تقریباً 3-4 سال بعد پاکستان میں خوار ہو کے باہر ملکوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ باہر ملکوں میں ایک ایوریج ڈینٹسٹ کا منتھلی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ جسٹ ٹیک این ایگزامپل آف یو کے میں جو منتھلی جو ایوریج سیلری ایک ڈینٹسٹ کی وہ اراؤنڈ 6000 پاؤنڈز ہے، اور یہ پاکستانی تقریباً لگ بھگ 22 لاکھ روپیز بن جاتی ہے، اور اس کے علاوہ انہیں سٹیزن شپ بھی دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم سے جو ہمارے جو ماسٹر مائنڈ یا جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اسی طرح یہ لوگ ہم سے چھین لیتے ہیں۔ اور دیکھا جائے یہ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی جو ہے ایک ناکامی ہے کہ ہم نے ڈینٹسٹ کی جو ورتھ ہے اس کو ہم نے جانا نہیں۔ ہم لالچ میں آ کے کچھ پیسے بچا کے ہم عطائی کو زیادہ ترجیح دیتے ڈاکٹر سے، اور ڈاکٹرز کو جو ہے اپنا حق جو ہے ہم وہ ادا نہیں کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آج کل کے دور میں ایک ڈینٹسٹ پہ تقریباً 4 سالوں میں 60 لاکھ تک تو لگ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر سے دور رہنا اور بہت ساری اور بھی خواریاں جو اٹھانی پڑتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی میڈیکل فیلڈ ہو وہ پروفیشنل فیلڈ ہوتا ہے، اور ایک پروفیشنل فیلڈ میں آپ کو پراپرلی گروم کیا جاتا ہے، اور آپ کو جو ہے نا ڈیپتھ میں ٹرین کیا جاتا ہے، اور آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فردر جو کمپلیکیشنز ہے وہ آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا تربیت اس طرح ہوتا ہے کہ جو صحیح اور جو غلط ہوتا ہے اس پہ آپ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے ہو۔ تو ایک میٹرک فیل جو عطائی ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، جو کہ بعد میں آپ کو لانگ ٹرم میں بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہیپیٹائٹس کا جو اسپریڈنگ کا جو کوز ہے وہ ان اسٹیرلائزڈ انسٹرومنٹس ہے، اور وہ انہی سب ان پروفیشنل عطائیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ مجھے خود بتائیں کہ ایک عطائی جو ہے وہ 200 روپے میں اگر آپ کا دانت ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، تو آپ مجھے خود بتائیں اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے سیٹ اپ میں جو ہے اسٹیرلائزیشن کا جو آٹوکلیو ہے اس کو رکھیں، اور وہ کیوں آپ کے لیے جو ہے اتنا خرچہ کرے کہ نئے گلوز پہن لیں، یونٹ کے اوپر جو ہے پراپر کلین شیٹ لگا لیں۔ اس کو کیا پرواہ، خدا نخواستہ اگر کل کو آپ کو کینسر ہو جائے یا ہیپیٹائٹس ہو جائے، اس کا تو کچھ نہیں بگڑنا۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ پروفیشنلزم آتے ہیں۔ اگر ایک ڈینٹسٹ اگر آپ کو وہ چارج زیادہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا تربیت اس طرح ہوا ہے کہ اس کو انہائیجینک کام جو ہے اس کو پسند نہیں آتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو، ان پیرامیٹرز کو، ان پروٹوکولز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اسی طرح آپ کو بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے کمپلیکیشنز جو ہیں ان سے آپ کو وہ بچاتے ہیں۔ لہٰذا آپ کا جو بی ڈی ایس ڈینٹسٹ ہے اس کا بہت قدر کریں، اور اس کا جو پیا جو ہے وہ چلایا رکھے، اور اس کا جتنا جو حق بنتا ہے وہ اس کو پے کیا کریں، کیونکہ گوروں کے پاس اس کا بہت زیادہ قدر، اور آپ کے پاس قدر نہیں ہے، اور کل کو اگر گورے آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتے تو پھر آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے۔